اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بحث چل رہی ہے نماز میں ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کو انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، صحیح؟ اور بتایا تھا کہ نماز میں اگر کوئی انسان کسی نمازی کو اس انسان کو جو نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر کوئی اس کو سلام کرے، نماز پڑھنے والے کو اگر کوئی سلام کرے تو وہ جواب کیسے دے گا؟ تو بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی نماز پڑھنے والے کو حالت نماز میں سلام کرے تو وہ اس کا جواب سلام ہی سے دے گا، یعنی السلام علیکم، کسی نے کہا السلام علیکم تو وہ اس کا جواب سلام علیکم ہی سے دے گا، یا السلام علیکہ یا السلام علیکم سے دے گا، یعنی علیکم السلام نہیں کہے گا بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکہ یا السلام علیکم کے ذریعے ہی جواب دے گا۔ اور بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان عمدن یعنی جان بوجھ کر دو حرف یا اس سے زیادہ ادا کرے، چاہے یعنی ہر چند نخات پر گفتن عنوانارا بلسانت، چاہے اس کا ارادہ یہ بالکل نہ بھی ہو کہ اس کے معنی کو پہنچائے، صحیح نہ بھی ہو، تو بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے چاہیے نماز کو دوبارہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک کلمہ کہے اور اس کیا کا بتایا آپ نے؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، صحیح؟ تو اس میں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ بتایا کہ اگر کوئی انسان، ایک تو سلام والا مسئلہ بتایا، وہ تو واضح ہے، جی آپ ہاں، ایک یہ بتایا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کوئی ایسا کلمہ کہے جس میں دو حرف یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہوں، ایسا کلمہ جس میں دو حرف یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہوں، ہر چند نخاد، چاہے اس کا ارادہ یہ نہ بھی ہو کہ میں اس سے کوئی معنی پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی مقصد پہنچانا چاہتا ہوں، کوئی ہدف ہے، مثلا نہ ہے، نہ ہے نا، نون الازور نہ، صحیح؟ اب آپ جی نماز پڑھتے ہوئے آپ کہیں نہ مثلا، تو آپ کا ارادہ یہ نہ بھی ہو چاہے کہ میں سامنے والے کو منع کر رہا ہوں، کسی بچے کو، کسی بڑے کو کسی چیز سے منع کر رہا ہوں، یا مثلا جو ہے روک رہا ہوں، آپ کا ارادہ نہیں بھی ہے یہ اور آپ نے کہہ دیا، تو بھی آپ کی نماز کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ ایسا ہو جاتا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے انسان، صحیح؟ اب اس نے دیکھا، فرض کریں کہ کوئی بچہ مثلا شرارت کر رہا ہے مثلا، اب اس نے بول دیا نہ، تو دو ہی لفظ ہیں، نون الازور نہ، صحیح؟ دو لفظ ہیں، نون مثلا دو لفظ ہیں، تو نہ بولا، کوئی بہت زیادہ کلام تو نہیں کیا اس نے، دو لفظ، دو کلمے یعنی حرف ہیں نہ، تو اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے دو کلمے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، صحیح؟ یعنی احتیاط واجب کہا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی انسان ایسا کر دے اور جبکہ اس کا مقصد معنی پہنچانا نہ بھی ہو، یعنی یہ ہے نا، ہم نے نہ کو نہ کے لیے استعمال نہیں کیا، مثلا جیسے بچہ شرارت کر رہا ہے کوئی، تو ہم مثلا اسے نہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں، نہ کے لیے کہ مت کرو ایسا، یعنی ہم نے یہ بھی ارادہ نہیں کیا اس سے، بلکہ ہم نے صرف اور صرف نہ بولا ہے زبان سے، تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ارادہ ہے ایسا، یعنی لفظ یعنی معنی بتانا چاہ رہے ہیں، بچے کو روکنا چاہ رہے ہیں یا کسی بڑے کو منع کرنا چاہ رہے ہیں کسی بات سے ایسی، تو وہ تو پھر دوبارہ پڑھنی ہے، صحیح ہے، بطریقے والا اس طریقے سے۔ لیکن چونکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر معنی پہنچانے کا ارادہ نہ بھی ہو، معنی پہنچانا یعنی بات سمجھانا کسی کو، مثلا روکنا نہ کہہ کے،
یا ہاں کہتے مثلا جو ہے وہ کسی کو یہ سمجھانا کہ ہاں مثلا جسے ہم ہاں بولتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بنابر احتیاط واجب بھی بنابر چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے. آیا سمجھ میں؟ جی آگا. اس سے پہلے والا مسئلہ یہ تھا کہ اگر نماز گزار یعنی نمازی جان بوجھ کر کوئی کلمہ کہے اور وہ اس کے معنی پہنچانا چاہتا ہو معنی، یعنی جو وہ بول رہا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے، وہ معنی کو پہنچانا چاہتا ہے، یعنی سامنے والے کو سمجھانا چاہتا ہے. جیسے میں نے کبھی کہا کہ مثلا آپ کسی بچے کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ شرارت کرے یا کسی ایسی چیز میں گھسنا چاہے جو مضر ہے، ضرر ہے، آپ اس سے منع کرنا چاہتے ہیں، آپ بولتے ہیں نہ مثلا، تو یا تو آپ معنی پہنچانا چاہ رہے ہیں باقاعدہ، یعنی مجھے سمجھانا چاہ رہے سامنے والے کو کہ نہ، یعنی نہ آپ نے ایسے نہیں بولی بلکہ اس لیے بولا ہے تاکہ وہ رک جائے. صحیح؟ تو وہاں آپ کی نماز باطل ہے. یہ ہماری گفتگو تھی کل کے درس میں. آج کا درس ہے مثلا خندیدن و گرستن، رونا، گریہ کرنا اور ہنسنا. نماز میں اگر آپ ہنسیں گے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر آپ روئیں گے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن ابھی بتاتے ہیں آپ کو اگر اس میں آیا تو کہ اس کے حدود کیا ہیں، کتنا مثلا جو ہے وہ ہنسنا، آیا ہنسنا باطل کر دے گا یا مسکرانا بھی نماز کو باطل کر دے گا مثلا، یا رونا مطلقاً رونا ہے یا مثلا دنیا کی وجہ سے رونا نماز کو باطل کرے گا. ابھی یہ اگر آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ بتاتے ہیں. کہہ رہے ہیں خندیدن و گرستن، ہنسنا، خندیدن ہنسنا، گرستن گریہ کرنا یعنی رونا، ان سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نمبر 1 کہ اگر نماز گزار عمدن بصدا بخندد نمازش باطل است. کہہ رہے اگر نمازی یعنی نماز پڑھنے والا انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ آواز کے ساتھ ہنستا ہے، بصدا یعنی آواز کے ساتھ، عمدن جان بوجھ کر آواز کے ساتھ، بخندد ہنستا ہے، نمازش باطل است، اس کی نماز باطل ہے. نمبر 2 یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آواز کے ساتھ نہیں ہنس رہا ہے تو نماز باطل نہیں ہے، یعنی مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوگی. صرف انسان کو مسکرا گیا، مسکراہٹ آ گئی اس کے چہرے پر تو اس سے نماز باطل، یا لبوں پر تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اگر آواز کے ساتھ ہنسے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. لبخند زدن نماز را باطل نمی کند، یعنی مسکراہٹ وغیرہ جو ہے یہ نماز کو باطل نہیں کرتی. لبخند ہے یعنی لبخند زدن یعنی مسکرانا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. نمبر 3 اگر نماز گزار برائے کار دنیا عمدن بصدا گریہ کند نمازش باطل است. اگر کوئی نمازی دنیاوی کام کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے عمدن جان بوجھ کر آواز کے ساتھ روتا ہے، بصدا گریہ کند یعنی آواز کے ساتھ روتا ہے، نمازش باطل است، اس کی نماز باطل ہے. اگر نماز گزار برائے کار دنیا، اگر نماز گزار دنیاوی کام کے لیے، دنیا کے کسی کام کے لیے، پیسوں کے لیے، مال کے لیے، کسی اور دنیاوی کام کے لیے، عمدن جان بوجھ کر، بصدا آواز کے ساتھ، گریہ کند روئے، نمازش اس کی نماز باطل است باطل ہے. نمبر 4 گریہ بدون صدا و گریہ از ترس خدا یا برای آخرت ہر چند بصدا باشد نماز را باطل نمی کند. کہہ رہے ہیں گریہ بدون صدا، اگر رونا آواز کے علاوہ، و گریہ از ترس خدا یعنی چاہے گریہ آواز کے علاوہ ہو اور گریہ جو ہے وہ لیکن کیا ہے اللہ کے خوف میں ہو یا اللہ کی محبت میں ہے یا خوف میں ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان محبت میں رو پڑتا ہے، نہیں روتا. محبت میں بھی جب زیادہ محبت ہوتی ہے یا مثلا کوئی
یعنی ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں انسان کے. صحیح. مثلا کوئی چھٹا ہوا انسان ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا اور کوئی ایسا مثلا، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے مارے بھی رونے لگتا ہے، اور کبھی کبھی اسے دیکھ کے گریا کرنے لگتا ہے مثلا. صحیح. تو اسی طرح انسان جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اگر وہ عارف ہے اور اس کے یہاں یعنی عرفان ہے، عرفان پایا جاتا ہے، تو بہت سارے عرفا جو ہیں وہ نماز میں جریا کرتے ہیں. کیوں؟ یعنی مولا متقیان علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، یا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، یا اہل بیت علیہ السلام کے افراد، کوئی بھی فرد جب نماز پڑھتے تھے باقاعدہ کانپتے تھے، اللہ کے سامنے جا کے کانپنے لگتے تھے. یا مثلا جو ان کے مثلا رنگ زرد ہو جاتے تھے. صحیح. کس لیے؟ خوف خدا میں. خوف کا مراد ایسا خوف نہیں جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے ڈر ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس کی ناراضگی سے ڈرنے، یا اس کی محبت میں. صحیح. یا اس کی قربت کے لیے. تو یہ ہے. تو اگر کوئی انسان اللہ کے لیے مثلا یعنی نماز میں اللہ کی یاد میں یا اللہ کے ڈر سے روتا ہے، یا آخرت کے ڈر سے روتا ہے، ہر چند بصدا باشد، چاہے اس کی آواز کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، نماز را باطل نمی کناد، اس کی نماز کو باطل نہیں کرتا. اس کی نماز باطل نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی انسان ایسا ہے کہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے اپنے گناہوں کی طرف توجہ ہو گئی، اور رونے لگا مثلا اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے، یا مثلا یاد خدا میں رونے لگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس میں اللہ کی یاد میں رونے لگا مثلا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. خیر، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا، یعنی کل آئے گا کہ قبلے سے منہ موڑنا، قبلے سے منہ موڑنا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے. یہ انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.